وہ ہر فراز کے مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کھا۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین حضرات، غالب کا شعر ہے، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے۔ پاکستان کی سیاست نا امیدی کی بند گلی کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ یہ تیز رفتاری لوگوں کے مزاج کے اندر تلخی لے آئی ہے۔ ساری امید 74 دن کے گرد گھوم رہی ہے، یوں سمجھیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 26 اکتوبر کے دن قاضی فائز عیسیٰ صاحب یا تو سپریم کورٹ کی چیف جسٹس شپ سے ریٹائر ہو کر واپس اپنے گھر چلے جائیں گے، یا پھر کسی نہ کسی طور پر 3 سال کے لیے یا جتنے سالوں کے لیے بھی انہیں ایکسٹینشن ملے گی، وہ اسی کرسی پر تشریف فرما رہیں گے۔ اس وقت جتنے بھی کیس پاکستان کی عدالتوں میں چل رہے ہیں، جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے پاکستان کے الیکشنز کے ساتھ ہے، اس سارے معاملے کا یا ان سارے کیسوں کا جو منبع ہے وہ یہ ایک وقت ہے جو 74 دنوں کے حساب سے تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ آپ نے کبھی ریس دیکھی ہوگی جس کے اندر لوگ ہوتے ہیں، تو اس کے اندر، اس ریس کے اندر اگر مقابلہ سخت ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سانس بھی پھول رہی ہو، تو پھر آپ کا مزاج بہت چٹری، سخت اور اچانک عجیب و غریب قسم کے ایکسپریشن آپ کے چہرے پر آنے لگتے ہیں۔ آج قاضی فائز صاحب کی عدالت میں جس طرح قاضی فائز صاحب نے 2 خاص ریمارکس دیے ہیں، اس سے یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک اتنا بڑا جج، جیسے اتنی لمبی اور طویل قسم کی جوڈیشل سروس گزاری ہو، وکالت کا اتنا لمبا چوڑا کیریئر 80 کی دہائی سے چلا آ رہا ہو، چیف جسٹس رہے ہوں بلوچستان ہائی کورٹ کے، اس کے بعد یہاں پر جج رہے ہوں سپریم کورٹ کے، ان کو، اور اس کے بعد چیف جسٹس رہے ہوں، ان کو بالکل اس بات کا اس وقت گفتگو کرتے ہوئے یہ اندازہ نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنے اس جذباتی کیفیت کے اندر، جب وہ پاکستان کے مختلف قسم کے یوٹیوبرز کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اور یہ یوٹیوبر بھی وہ جو ان کی عدالت کے جسے کہتے ہیں نا آئیکن، ستارے ہیں۔ مجھے میرا کتنا بھی نظریاتی اختلاف ہو مطیع اللہ جان سے، مجھے کتنا بھی نظریاتی اختلاف ہو اسناد سے، ملک سے، اسد طور سے، لیکن میں ان تینوں کو اس وقت کم از کم اس احترام کی نظر سے دیکھتا ہوں جس کے وہ اہل ہیں، اور واقعی اہل ہیں، کہ جنہوں نے اپنی ساری کی ساری زندگی کے اندر قاضی فائز صاحب سے ان کی وابستگی اور ان کے اندر ان کا جو ہیرو شپ جو تھا اس وقت، جو انہوں نے دھرنا کیس کے اندر انہوں نے دکھایا تھا اس وقت، اور جب ان کو پتہ چلا کہ حق کس طرف ہے تو کھڑے ہو گئے، اور یہی کسی صحافی کی شان ہوتی۔ ان کو اس طرح کے ریمارکس دینا کہ یہ جو ایک کیمرہ پکڑ لو اور ایک یہ پکڑ لو اور اس کے بعد آ کے آپ سامنے آ جاؤ، اور اس کے بعد آپ جس کو چاہے گالیاں دے دو، اور آپ یوٹیوب پر بہت بڑی چیز۔ کیمرہ قاضی صاحب پاکستان کے اندر ہزاروں لوگوں نے پکڑا ہوا ہے، اور ہزاروں لوگ ہیں کہ جو اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ان کے کبھی دیکھا ہے کہ ان کے سننے والے کتنے ہوتے ہیں؟ کاش آپ اس فیلڈ کے اندر ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہوتے، تو یہ لوگ جو سن رہے ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون غلط کر رہا ہے، کون جھوٹ کر رہا ہے، کس کی زبان جو ہے خریدی ہوئی ہے، کس کا ذہن خریدا ہوا ہے۔ لیکن بہرحال اس کے دوران پھر آپ نے ایک اور بڑا کمال کیا۔ ایک سول جج کے پاس اگر کوئی مقدمہ ہو اور اس کی اپیل سیشن جج کے پاس آنی ہو، یا سیشن جج کے پاس مقدمہ ہو تو اپیل ہائی کورٹ کے پاس آنی، متوقع اپیل آنی ہو، تو اس پر تبصرہ نہیں کرتا۔ اور آپ نے آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک اس بہت بڑا جسے کہتے ہیں رویہ دکھایا تھا، جب عمران خان صاحب نے سائفر کا کیس کے بارے میں گفتگو کرنے کی کوشش کی، اور آپ نے ان کو روک دیا کہ ہو سکتا ہے آج ہمارے پاس اپیل میں آ جائے۔ لیکن آپ نے آج، میں جب 190 ملین کے بارے میں پڑھا تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ آپ کے اصول، پرنسپلز، یہ سب کچھ
اس دوڑ کے اندر یہ 74 دن جو بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، جن کا پتہ ہی نہیں چلتا، آنکھ چپکتے گزر رہے ہیں، ان 74 دنوں میں کل 73 ہو جائیں گے، پرسوں اس کے بعد 72 ہو جائیں گے، پھر 70 ہو جائیں گے، پھر ایک دم ڈرن قسم کی گھنٹی بجے گی اور کہیں گے کہ نمبر تو پورے نہیں ہوئے اور ہم تو ترمیم جو ہے نہیں کر سکتے۔ اس لیے قاضی صاحب آپ نے بڑا اچھا وقت گزارا، آپ نے اس قوم کی بڑی خدمت کی، اللہ حافظ، اور آپ کو لوگ ایک ڈنر کر کے چھوڑنے چلے جائیں گے۔ آپ نے کہا کہ 190 چیف جسٹس کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ کے بارے میں لوگوں کو گالیاں دینے کے لیے بلڈرز کے خلاف کوئی خبر نہیں چلے گی۔ ہم نے تو حکم دیا تھا کہ عدالت میں ایسے مافیا کو گالیاں دی گئیں، اور آپ نے یہاں تک کہا اس کے اندر کہ جناب آپ نے وہاں پر ایک حکومت جو ہے، آپ کو برطانیہ کی قوم پیسے لے کے دیتی ہے اور آپ ایک اور آدمی کو دے دیتے ہیں اور آپ اس کو تحفظ دیتے ہیں۔ اس کیس کو تو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، وہ پیسہ جو ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کے اندر جمع ہے، اور سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کے آپ کسٹوڈین ہیں۔ آپ آج صبح آرڈر کریں کہ میں نے 190 پاؤنڈ جو ہیں وہ فوراً گورنمنٹ کے اس میں جمع کرائیں، کیونکہ یہ گورنمنٹ کا پیسہ تھا، اور ان کی جو جرمانے کی رقم ہے وہ جاری کر دیں۔ اتنا آسان کام ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ نے شروع دن سے ایک رویہ رکھا ہے کہ آپ خبروں میں کیسے زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ مثلاً خبروں میں زندہ رہنے کا پہلا آپ کا واقعہ تھا جب آپ نے کوئٹہ کے اندر بہت بڑے بم دھماکے میں بے شمار ہمارے دوست، میرے کم از کم 15 لوگ میرے ذاتی دوست تھے جو شہید ہوئے تھے، وکلا جو تھے، اور جس بہت بڑا بم دھماکہ تھا، تو اس کے بارے میں آپ نے ایک فیصلہ لکھا تھا، جس پر جسٹس جب آپ چیف جسٹس تھے وہاں کے، اور چودھری نثار علی جو تھے وہ بڑے جذبز ہوئے تھے اور انہوں نے بڑی بڑی تقریریں کی تھی، آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے تھے، لیکن لوگوں نے کہا کمال جج ہے، اس نے کہا کہ یہ ہے وہ ہے، وہ آپ کی ایک ایسی عزت بنی کہ آپ نے، بات ہے آپ کو پتا تھا کہ اس کا ہونا مانا کچھ نہیں، بحیثیت جج کوئی بندہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد آپ نے دھرنا کیس کے اوپر خاص طور پہ سو موٹو لے کے اس کے بعد کہا، اور لوگوں نے کہا جی کمال ہے، ISI کے خلاف کھڑا ہو گیا، کیسا جج ہے، کیا جج ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں بھی پتا تھا اور آپ کو بھی پتا تھا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ ایک زبردست قسم کا کلیشے ہے، اس کلیشے کے اندر نہ آپ کو رسپانسبلٹی فکس ہوئی ہے نہ کوئی اور چیز فکس ہوئی، آپ نے کہہ دیا فلاں خادم رضوی کو ISI لے کے آئی تھی، یہاں بٹھایا تھا، وہ بٹھایا تھا، اور جب خود آپ چیف جسٹس بنے تو آپ نے اس فیصلے کو 3 ریٹائرڈ پولیس افسروں کے ہاتھ میں دیا، اور انہوں نے آپ کے پورے فیصلے کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا۔ کیا باتیں کرتے ہو، وہ تو شہباز شریف نے وہاں سے بھیجا تھا۔ تو میں آج آپ کا پورا یہ رویہ اس سارے عرصے کے اندر دیکھ رہا تھا تو میں حیران ہو رہا تھا کہ آپ نے یہ جو اتنا بڑا آپ نے کوڈ آف کانڈکٹ ججوں کو ہے، یہ آپ نے اس وقت ہر جج جو ہے اوتھ اٹھانے کے ساتھ اس کو بھی پڑھتا ہے، اس کے 2-3 لائنیں پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد آج پاکستان کی اس پالیٹکس جو بند گلی میں آ چکی ہے، جس میں کسی کو کوئی کچھ سمجھ نہیں آتی کہ نکلیں کہاں، اور خوف کے بادل اتنے سخت چھائے ہوئے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ ہر جاتا ہوا بندہ جو ہے دشمن، اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، اس کو اٹھا لو، اس کا دروازہ بند کر دو، اس کا راستہ بند کر دو، اس طرح انٹرنیٹ سلو کر دو، سب کچھ کرو بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہے اس وقت کی کیفیت، اور اس میں ہر بندہ ایک دوسرے سے سہما ہوا ہے۔ میں نے 2 دن پہلے 2 دفعہ جنرل فیض کی گرفتاری کے اوپر میں نے گفتگو کی تھی کہ پورا کا پارا میں نے کہا تھا کہ یہ ان کے ڈسپلن کا معاملہ ہے آپس میں۔ اب اس کے ساتھ انہوں نے ایک پارٹی کے نام سے ایک اس کی ریلیشن شپ بھی بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے، پھر اس کا ایک DSP کو، اس کو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کو بھی گرفتار کیا، اور لوگوں کو بھی اس کے ساتھ ایک پیرافرنیلیا بنایا جا رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 9 مئی آنورڈ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا ہو یا عام عوام ہو، ان کے اندر ایک بیانیہ بنتا چلا جا رہا ہے، اور یہ بیانیہ جو ہے بڑا خوفناک ہے، میرے ملک کے لیے بھی خوفناک ہے، پاکستان کے لیے بھی خوفناک ہے، اور وہ جو لوگ اس بیانیہ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ادارہ ان کے لیے بھی خوفناک ہے۔ وہ ہے پاکستان کی فوج کے خلاف ایک مسلسل بیانیہ، جس کے بارے میں اکثر اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ہم 2-3 ہزار لوگ، 10,000، 15,000، 20,000، 50,000 لوگوں کو گرفتار کر لیں گے تو یہ بیانیہ ختم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوا کرتا، نہ ایسے بیانیہ ختم ہوا کرتے ہیں دنیا میں، کہیں ایسے بیانیہ ہم فورس کر دیں گے، لوگوں کو عدالتوں سے سزا دلوا دیں گے، ہم ان کو 4-4 سال، 5-5 سال، تب یہ بیانیہ ختم ہو جائے گا۔ ہم انٹرنیٹ پہ فائر وال لگا دیں گے، سلو کر دیں گے، واٹس ایپ، یہ بیانیہ ختم۔
نہیں ختم ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی معاملہ یہ ہے کہ آپ اس بیانیوں کو روکنے میں دن بدن مزید ایسی دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں جس دلدل سے کل کو نکلنے کی آپ کو راستہ نہیں ملے گا۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ پھر کوئی ایک بھی آپ کے پاس ایسا نہیں مل جائے گا گروہ کہ جو اس گروہ کے اندر آپ سمجھیں کہ آپ سے محبت کرنے والے جب موجود ہوں گے، جب ہر گروہ کے اندر سے آپ ان کو سسپیشن کے ساتھ لے کے آئیں گے۔ دوسری طرف پاکستان کی سیاست کے ناکام ترین کردار نواز شریف اور پیپلز پارٹی، جو سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان کی سیاست کے اندر ان کو بیساکھی کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے آگے بڑھنے کا، ان کی بیساکھی اس وقت قاضی فائز محمد عیسیٰ صاحب قاضی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب بن چکے ہوئے ہیں، اور یہ بیساکھی کافی عرصے سے چلی آ رہی تھی۔ آپ خود سوچیں کہ انہوں نے باقاعدہ جو عطا بندیال کا 14 مئی کا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا، ہمارا جج آئے گا تو ہم الیکشن لڑیں گے۔ پھر انہوں نے KPK میں الیکشن نہیں کیا، ہمارا جج آئے گا تو ہم لڑیں گے۔ پھر اس کے بعد باقاعدہ انہوں نے انٹرم گورنمنٹس آ گئیں، ان کو ڈیلے کیا کہ ہمارا جج آئے گا تو ہم الیکشن لڑیں گے۔ پھر اس جج نے آ کے آپ کے لیے باقاعدہ ایسی شاندار فیلڈ تیار کی کہ جیسی فیلڈ نواز شریف صاحب کے لیے تیار ہوتی تھی جب وہ کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ اور کرکٹ میں ہوتا یہی تھا کہ ہمارے ایک چیف سیکرٹری صاحب ہوتے تھے، کیا نام لینا، بزرگ آدمی ہیں، وہ باقاعدہ امپائر ہوتے تھے اور باقاعدہ بال بنا کے دیے جاتے تھے، اور میاں صاحب نے چھکا، میاں صاحب نے چوکا، میاں صاحب کی کیا بات ہے، یہ چیزیں چلتی تھیں۔ اور اسی طرح وہ ناٹ آؤٹ بھی جاتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا۔ ایسے لطیفے ہیں سول سروس کے اندر، کیونکہ باقاعدہ اسی باغ جناح کی اس چھوٹی سی گراؤنڈ کے اندر آپ کھیلیں تو باقاعدہ وہ فیلڈ بنائی گئی۔ اس فیلڈ میں سب سے پہلے امپائر جو ہیں وہ کھڑے کیے گئے، اور امپائر کون تھے؟ وہ تمام سول سروس کے افراد جو کہ وہاں پر موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر تھا، اسسٹنٹ کمشنر تھا، ایڈیشنل کمشنر تھا، نہیں ملتا تھا ایڈیشنل سیکرٹری تھا، ڈپٹی سیکرٹری تھا، اور اس طرح کے لوگ، اور باقی پھر اس کو پورے کا پورا کمشنر، جو کمشنر اوارڈ پیریڈ جو کہا ہے نا کہ کیونکہ وہ بات ہے، وہ تو اس کے نیچے جتنے 4-5 ڈپٹی کمشنر تھے، ہر روز وہ میٹنگ بلاتا تھا، اور وہ میٹنگ بلاتے ہیں، سارے کمشنر بلاتے ہیں، کیونکہ ڈپٹی کمشنر براہ راست وداؤٹ کمشنر نہیں جاتا، اس کو کہتے ہیں تھرو پراپر چینل، تھرو پراپر، ڈائریکٹ الیکشن کمشنر سے مخاطب نہیں ہو پاتے، کسی بھی طور پہ نہیں ہو پاتے۔ تو اس نے یہی کہا تھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ ایک دوسرا، اس کے بعد آپ نے ایک اور جو ہے اور امپائر کھڑا کیا، پھر اس کے بعد آپ نے یہ کیا کہ آپ نے اس کے بیٹ یہ وہ چیزیں جو تھیں اس میں سے ہر چیز جو تھی وہ اس سے لے لی، اور اس کو کہا اچھا اب تم یہ ہے نا ہاتھ سے گیند کو روکو، یعنی بلے کا نشان بھی لے لیا، اور اب تو بیٹ بھی نہیں ہے، تو اب تو ظاہر بات ہے گیند آئے گا اور گیند سیدھا جو ہے وہ PTI کے کھوپڑی اڑا دے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ 8 فروری کو آپ کا یہ ایسی شکست تحریر ہو گئی جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اب راستہ ایک ہی ہے، اور وہ راستہ جو ہے وہ 74 دن کے اندر ختم ہو جائے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے وہ کام کیا جو کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں تھا کہ ان کی جو سیٹیں تھیں نا، جتنی عورتوں والی سیٹیں اور اس کے ساتھ ساتھ اقلیتوں والی سیٹیں، وہ دے کے کہا 2/3 میجارٹی بنا لی گئی۔ لیکن اس 2/3 میجارٹی کے خلاف جب اپیل آئی تو آپ کو اندازہ ہوا کہ اپیل تو آپ اس پہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکا؟ اس کی ایک وجہ تھی، فائز صاحب، جس کو آپ ابھی تک نظر انداز کر رہے ہیں، کہ 8 فروری کے بعد پاکستان کی جوڈیشری کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوا تھا، جس طرح پاکستان کے عوام کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوا تھا کہ ہم سچ پر ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم اپنی بات کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کو دکھا سکتے ہیں، حوصلہ پیدا ہوا۔ اس حوصلے کی بنیاد پہ 6 ججوں نے باقاعدہ اس کے بعد ایک لیٹر لکھا۔ وہ پہلے بھی جاتے تھے، عامر فاروق صاحب کو بھی، اپنے چیف جسٹس کو بھی لیٹر لکھا تھا، آپ سے بھی ملے تھے، عمر عطا بندیال سے بھی ملے تھے، ان کا بیٹا چپ کر دو، دنیا ایسی ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے، کیا کریں، زورآور ہے۔ ٹیریان کیس سے لے کے 8 فروری تک وہ ساری چیزیں سہتے تھے، ان کے بہنوئی کو اٹھایا گیا، اس کو کرنٹ لگایا گیا، ان کا چپ کر جو یار کیا کرنا ہے، ان کے گھروں میں کیمرے لگائے گئے، انہیں چپ کر جو یار کیا کرنا ہے، ان کی ذلت و رسوائی کی گئی، اس کے باپ کو کوئٹہ سے اٹھا، ان کا چپ کر۔ لیکن جب انہوں نے پتہ چلا کہ نہیں، پبلک جو عام آدمی جو ہے، جو کہ جس کے بہن کو، بہنوئی کو، بھائی کو اٹھا کے جیل میں ڈالا ہوا ہے، جن کے رشتہ داروں کو آرمی کیسز کے اندر انوالو کیا گیا ہے، جن پہ تشدد کیا جاتا ہے، جن کے گھروں کو آگ لگائی جاتی ہے، ان کے ہر ایک گھر کے اندر گھس کے چادر و چاردیواری کی پامالی کی، اور وہ عوام کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ان 6 ججوں نے سوچا ہم جو ہیں، ہمارے ارد گرد تو اس قوم کے پیسے سے ایسکارٹ چلتا ہے،
ہمیں تو اتنی زبردست قسم کی ہماری شاندار قسم کی عزت و توقیر ہے، تو ہم پیچھے رہ گئے، تو پھر ہمارا تو منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ انہوں نے خط لکھا، آپ نے پھر سمجھا اوہو یہ تو میرے 74 دن کی گیم خراب کر رہے ہیں جو کہ چل رہی۔ تو انہوں نے آپ نے شہباز شریف صاحب کو کہا کہ اس کو وہ بنائیں، اس کا وہ کیا نام ہوتا ہے، اس سے کمیشن بنا دیں۔ انہوں نے کمیشن بنانے کے لیے صدر حسین جیلانی صاحب کو کہا، انہوں نے کہا یہ جوڈیشل میٹر ہے، آپ نے جوڈیشل میٹر میں ایک کیس پیشی کی 184(3) کے تحت، اور پھر چھپ کر کے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس کے جو جج تھے ان کا جو یہ کیس آیا، تو انہوں نے وہ سارے کے سارے 8 ججوں نے وہ فیصلہ کر دیا کہ یہ جو ہے سیٹیں جو ملیں گی۔ اب تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اب تو یہ راستہ ہی کھوٹا ہو گیا۔ پھر آپ نے ایک اور راستہ تیار کیا، اور راستہ یہ تیار کیا کہ کاؤنٹنگ کی جائے، ڈبل کاؤنٹنگ جو روکا ہوا تھا، جس پہ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ایک دفعہ جب کاؤنٹنگ ہو جائے، جب فارم 45 آ جائیں، تو پھر اس کے بعد دوبارہ کاؤنٹنگ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ کسٹڈی میں ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کے۔ تو انہوں نے یہی کیا کہ دوبارہ کاؤنٹنگ کی، الیکشن کمیشن کر چکا ہوا تھا، اور 2 موریں لگا کے 12-13 ہزار ووٹ ریجیکٹ کر دیے، اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو شکست۔ آپ نے وہ 3 بندے جو ہیں ان کو آپ نے نامنیٹ، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی بحال ہو، وہ سیٹیں بحال ہو گئیں۔ اب 3 کی بجائے آپ کو اتنے سارے درجن بھر کا 2 درجن بھر جو ہے آپ نے کرنے، آپ کا سانس پھول لیا، کیا کریں کیسے کریں۔ اب آپ نے ایک اور کیس لگا لیا 2-3 دن کے اندر کہ یہ جو ٹریبونلز ہیں، جس کے بارے میں عالیہ نیلم کھڑی ہو گئی تھی کہ بھائی ججز جو ہیں ہم نے لگا دیے ہیں۔ اب اگر الیکشن کمیشن کا ایک آدمی کہتا ہے، چیئرمین الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ میں 3 جج یہ چاہوں گا، 3 جج یہ نہیں چاہوں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو باقی 3 ججوں کو آپ گھر بھیجیں، کہ جس پہ جو اعتبار ہی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جج جو ہے اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ کسی کا کیس سن سکیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو اپنے ججوں کے اوپر یہ انگلی نہیں اٹھانے۔ لیکن آپ نے تو بالکل جسے کہتے ہیں کوئی تصور ہی نہیں ہے، پوری کی پوری جوڈیشری بدنام ہو جائے، پوری کی پوری جوڈیشری کو لوگ اٹھا کے لے جائیں، پوری کی جوڈیشری کے اندر لوگ لگا دیں، اپنے کیمرے لگا دیں، آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس کی ہم تو کہانیاں میں سنانے لگوں تو حیران ہو جاتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جسٹس عبدالقادر مینگل صاحب بلوچستان کی ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے آپ نے ایک وکیل آرگومنٹ کر رہا تھا، آپ کی جوانی کا وقت تھا اس وقت، غصہ تو اب بھی ہے، اس وقت بھی آپ کا غصہ تھا کمال۔ تو انہوں نے ایک جگہ ایک وکیل نے آرگومنٹ کرنا شروع کی، تو انہوں نے کہا کہ سر دوبارہ ذرا ریپیٹ کریں گے؟ تو آپ نے کہا ایک دفعہ کیوں نہیں سنا؟ فیلو جج، اس نے کہا کہ سر میں نے اب سنائیں۔ اب وکیل نے، ظاہر بات ہے وہ مینگل قبیلے کا تعلق رکھنا معزز آدمی، وکیل نے جب دوبارہ گفتگو شروع کی تو آپ نے کرسی پیچھے کی، اور آپ نے بینچ میں سے اٹھ کے اپنے چیمبر میں چلے گئے۔ اس کے بعد تمام جج جو ہیں وہ چیمبر میں جب داخل ہوئے، تو جو کچھ وہاں ہوا وہ میں آپ کی عزت و ناموس کے لیے بیان نہیں کرنا چاہتا، دنیا جانتی ہے اس چیز کو۔ وہی آپ نے ہر معاملے میں کیا۔ یہاں پر جس وقت وہ کیس چل رہا تھا، آپ نے جسٹس منصور علی شاہ کے بارے میں بڑے گھما کے ریمارکس دیے، باقیوں کے بارے میں ہر کسی کو، یہ لوگ جو تھے جو آپ کے سامنے پیش ہوتے تھے، ان کو 2 ٹکے کا صافی کیا، کہا ڈالر کے لیے یہ سپورٹ کرتے ہیں، ڈالر آؤ بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ڈالر کماؤ، میں اپنا اسٹوڈیو دیتا ہوں ریٹائرمنٹ کے بعد، تشریف لائیے اور لیگل قسم کا کام کیجیے گا، کیونکہ ظاہر بات ہے 26 اکتوبر کے بعد ظاہر بات ہے آپ کو کوئی نہ کچھ تو کرنا ہوگا نا، تو آئیے اپنے چیمبر میں جا کے آپ کیا کریں گے، ادھر آئیے، ڈالر کمائے، وکالت سے کیا ملے گا۔ پھر آپ نے 2 ٹکے کا لفظ استعمال کیا، کیا میں آپ کو یہ سنانا چاہتا تھا، لیکن جج کے 2-3 لفظ اور ایک قرآن پاک کی آیت جو ہے بڑی کمال کی جج کے بارے میں، یہ آپ ایشو کرتے ہیں تمام ججوں کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں اس میں کہتے ہیں کہ ہی شوڈ بی اسٹرانگ وداؤٹ بینگ رف، یعنی وہ مضبوط ہو لیکن رف نہیں ہو، رگڈ قسم کا، ٹھیک، پولائٹ وداؤٹ بینگ ویک، اور انسپائرڈ ان ہز وارننگس اینڈ فیتھفل ٹو ہز ورڈ، اپنے باتوں پہ قائم رہنے والا، آلویز پرزرونگ کامنیس، دھیما لہجہ اختیار کرے، بیلنس اینڈ کمپلیٹ ڈیٹیچمنٹ فار دا formation of correct conclusions in all matters coming before him. A judge must decline resolutely to act in a case involving his own interest. کیا یہ آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ جب یہ لوگ چلے جائیں گے تو
اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ اعظم نذیر تاڑر نے کہا ہے کہ ہم جوڈیشل ریفارم لانا چاہتے ہیں، انکلوڈنگ دوز آف دا پرسن ہوم ہی ریگارڈز اینڈ ٹریٹس ایز نیئر ریلیٹیوز اور کلوز فرینڈ. یہ میں کہانی آپ کے سے نہیں بتاؤں گا نیئر ریلیٹیوز کے بارے میں، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ نیئر ریلیٹیو آپ کے بھائی، آپ کے اور دوست، ان کی اپنی کہانیاں ہیں، وہ کسی آپ ان کی بنیاد پہ آپ کو ملائن نہیں کیا جا سکتا. Function as he does in full view of the public, a judge gets thereby all the publicity that is good for him. He should not seek more. کہ جج جو ہے وہ اتنی ہی شہرت کا خواہش مند ہو جتنی اس کے لیے ضروری ہے، زیادہ شہرت نہیں چاہیے. اب اس سارے سینیریو کے اندر پاکستان کی حالت سیاسی، پاکستان کی حالت انتظامی جس بند گلی میں آ گئی ہے، اس میں تمام انتظامیہ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنی امیدیں آپ کے ارد گرد لگا دی ہیں. غالب کا وہی شعر یاد آتا ہے، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے. موت کے گڑھے کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہمیں بالکل اندازہ نہیں کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، کیسا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے. ہمیں بالکل اندازہ نہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. آپ نے انٹرنیٹ سلو کیا، آپ کے اس پورٹل جو تھا جو فری لانسرز کا تھا اس کو انہوں نے ان اویلیبل کہہ دیا، اور 5 لاکھ لوگ جو تھے وہ چلے گئے. آپ کی فائر وال کے اوپر دنیا پوری کے اندر مذاق اڑ رہا ہے کہ پاکستان نے چائنیز کی فائر وال منگا لی، اور وہ فائر وال صرف ایک زونگ جو ہے نا اس کے اوپر لگ سکتی تھی، کیونکہ ہارڈ ویئر جو تھا وہ اس فائر وال کے مطابق کمپیٹیبل تھا. باقی ٹیلی نور ہے، باقی جیز ہے، اس کے بعد دوسرا جو ہے وارد ہے، اور ایک اور بھی ہے، اور یہ جو باقی ہیں ان کے ہارڈ ویئر جو ہیں یہ تو جرمنی یا باقی جگہوں سے بنائے ہوئے ہیں. اور جرمنی ورمنی تو فائر وال نہیں ہوتی، وہاں نہیں، وہ تو چین تھوڑا ہی ہے کہ چین میں جہاں ایک ریجیمنٹڈ صورتحال ہو تو وہ فائر وال آپ کی کام نہیں کی، اور آپ پتہ نہیں کتنے ارب روپے آپ نے اس قوم کا ضائع کر دیا. اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا اچھا چلو یہ نہیں چلتا تو دکھاؤ تو صحیح ان لوگوں کو جن کو ہم نے کہا تھا ہم آپ جب میاں صاحب صرف فائر وال اچر کر دیں گے، یہ سارے بند ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یہ جو آپ نے اپنے ایکسپرٹ لگائے ہوئے تھے، اب انہوں نے کہا چلو انٹرنیٹ سلو کر دو، تاکہ بتائیں جی ہم نے واٹس ایپ بھی سلو کر دیا، یہ بھی سلو کر دیا. آپ کو پتہ ہے کہ واٹس ایپ کی پرائیویسی کے اوپر یہ میرے سامنے یہ کیس پڑا ہوا ہے کہ آج سے 3 سال پہلے واٹس ایپ نے سو کیا تھا. واٹس ایپ سوز انڈیا گورنمنٹ سیز نیو میڈیا رولز مین اینڈ ٹو پرائیویسی. ان کا دعویٰ ہے کہ ہم جو ہیں جو پرائیویسی اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ آپ اس کے اندر آپ انٹرفیئر کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم سو کریں گے. اور یہ سو جو ہے اربوں ڈالر کا ہوتا ہے، اور وہ پوری دنیا کے اندر ایک ایپ چلاتے ہیں. یا تو آپ مکمل طور پہ پاکستان کو ایک کلوز صورتحال میں بن جائیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ نکلتا ہے بنگلہ دیش. ہماری طرح کے لوگ، ہمارے والا پی پی سی، ہمارے والا سی آر پی سی، ہمارے والا آرمی ایکٹ، ہمارے والا سارے کا سارا سینڈس کے ٹرینڈ لوگ، ہماری طرح والے سول سروس اکیڈمی کے پڑھے ہوئے لوگ، ہماری طرح پہلے اردو بولتے تھے یا بنگالی بولتے ہیں، لیکن ابھی بھی وہ ہے وہ اردو جو ہے انڈیا کی فلمیں دیکھنے ہوں تو اردو جانتے ہیں. ہماری طرح وہاں کی پارٹیاں جیسے یہاں جماعت اسلامی ویسے وہاں جماعت اسلامی، جیسے یہاں عوامی لیگ جس میں کبھی نوازہ نصر اللہ سربراہ ہوتے تھے، مجیب الرحمان اس کے اندر ہوتا تھا، ہماری طرح والی عوامی لیگ وہاں کی عوامی لیگ، ہماری طرح کی مسلم لیگ وہاں کی مسلم لیگ، کیونکہ بنی وہاں تھی. وہاں کیا ہوا؟ اسی کنٹرول کے عالم میں جب لوگوں نے ایک دن یہ فیصلہ کیا کہ ہم حسینہ واجد کی زیر سرپرستی میں ہونے والے الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، کیونکہ اس طرح اگر ہم حصہ لیں گے تو پھر ہم اس کو جسٹیفائی کریں گے. اور پھر چند مہینے کے بعد حسینہ واجد ایک ایسے جہاز پر بیٹھ کے انڈیا گئی تھی کہ اس وقت انڈیا کے لیے مسئلہ بن چکا ہوا ہے. حسینہ واجد آنکھوں کی تارا تھی برطانیہ کی اور امریکہ کی. حسینہ واجد نے اپنی قوم کو پاورٹی سے نکالا تھا، لیکن آج حسینہ واجد کو نہ برطانیہ قبول کرنے کو تیار ہے، نہ امریکہ قبول کرنے کو تیار ہے. اور بھارت کہتا ہے اگر ہم حسینہ واجد کو اپنے پاس رکھیں گے تو ہم بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے، ہم آگے بڑھنا ہے. لوگ اپنی زندگی کی اور اپنی آئندہ آنے والی
قوموں کی پلاننگ کی باتیں کیا کرتے ہیں، لوگ انڈیویجولس کا ساتھ نہیں دیا کرتے. لوگ نہ پینوشے کا ساتھ دیا کبھی کسی نے، نہ شاہ ایران کا ساتھ دیا کبھی کسی نے، نہ مارکوس کا ساتھ دیا کسی نے، نہ وہ جو ایدی امین کا ساتھ دیا اس نے کسی نے. جب گئے تو وہی گئے تو پھر تیری بس میں خیال سے بھی گئے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. وہ ہر فراز کے مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو